تمام حاضرین محفل سے التماس ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، یہ خالی جگہ پر کریں۔ تمام حضرات جن تک آواز آ رہی ہے اور پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ حضور علیہ السلام سے محبت اور اس کا تقاضا کیا ہے، اور ہم جو دعوے کرتے ہیں محبت کے وہ گویا سچ ہیں یا نہیں، اور علماء کرام نے کچھ علامات بیان کی یہ جانچنے کے لیے کہ ہماری محبت اور محبت کے کیے ہوئے دعوے درست ہیں یا نہیں۔ ان میں سے ایک علامت بیان ہو چکی جس میں علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی تعظیم و توقیر کریں، جس کا دوسرا نام ادب ہے۔ ادب کے حوالے سے آپ کو ایک مثال پیش کی کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اس طرح سے حضور علیہ السلام کی محفل میں جب بیٹھے تھے، صحابہ اکرام جب مجلس میں بیٹھتے حضور علیہ السلام کی کیسے بیٹھتے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اور یہاں پر ایسا کچھ مجھے فیل ہو نہیں رہا، کسی کے ناک میں انگلی جا رہی ہے، کسی کی جیب میں ہاتھ ہے، کوئی سر کو جا رہا ہے، لہذا اس سے اجتناب کریں اور محفل کے آداب کو پامال نہ کریں۔ حضور علیہ السلام کی ہی یہ محفل ہے، انہی کی یہ مجلس ہے، لہذا ادب اور احترام لازمی کریں۔ اب دوسری علامت جو علماء کرام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہ ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ایمان والو، یہاں پر دیکھیں لا ترفعوا، لام یہ نافیہ ہوتا ہے، لائے نہیں کہا جاتا ہے اس کو، یہ حکم دیا جا رہا ہے لا ترفعوا کہ اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ یہ صرف وہاں پر موجود جب صحابہ تھے ان کو حکم نہیں تھا، یہ صحابہ کے بعد سے لے کر آج تک آنے والے ہر امتی کو یہ حکم ہے کہ لا ترفعوا کہ اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنے لہجوں کو دھیما رکھو۔ جب حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہو، جب حضور علیہ السلام کی محفل جمی ہو، جب مجلس میں بیٹھے ہوں حضور کی، تو اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، یہ حکم ہے۔ اور الحکم للوجوب، یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ حکم جب بھی آتا ہے وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ اب آپ جتنے بھی افراد یہاں پر بیٹھے ہیں ہر ایک فرد پر یہ واجب ہے لا ترفعوا کہ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کی محفل ہے اور اس کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی ایک مثال کو سن لی کہ ان کا عشق، ان کی محبت کیسی تھی۔ آئیں اپنے اسلاف کی طرف چلتے ہیں، ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا، ان کا کیا ادب و احترام تھا، وہ کس طرح سے محبت کرتے تھے اور اس کو سچا ثابت کرتے تھے۔ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام مالک رحمہ اللہ، ان کی بارگاہ میں کچھ افراد حاضر ہوئے، انہوں نے فقہی مسئلہ دریافت کیا تھا، تو جس حلیے میں بیٹھے ہوئے تھے، جس حالت میں تھے، امام مالک نے اسی حالت میں وہ مسئلہ بیان کر دیا۔ پھر ایک دوسرا گروہ آیا، ان کی طلب کیا تھی؟ ان کی طلب تھی کہ امام مالک سے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنیں، تو انہوں نے اپنی طلب کا اظہار کیا۔ امام مالک
ان کی طلب کو سماعت فرماتے ہیں، پھر غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، پاکی حاصل کرنے کے بعد جبہ شریف پہنتے ہیں نیا، پھر اس پر خوشبو لگاتے ہیں، پھر مسند پر آ کر بیٹھتے ہیں اور پھر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ کہ جب حضور علیہ السلام کا نام لینے کا ارادہ کرتے تو پہلے اگر پاکی حاصل نہیں کی تھی تو پہلے پاکی حاصل کرتے، پھر اس کے بعد آ کر مسند پر بیٹھتے خوشبو لگا کر اور پھر حضور علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں محبت کا کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہے، تو آپ نے تعظیم و توقیر بھی کرنی ہے، آپ نے ادب بھی کرنا ہے، اور آپ نے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا جب محفل میں بیٹھے ہوں، اپنی آوازوں کو بالکل دھیما اور پست رکھنا ہے۔ اب تیسری علامت کی طرف چلتے ہیں۔ دو علامتیں ہو چکی، تیسری علامت کہ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہے، تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہو تو پھر اس سے منسوب شدہ ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ جیسے حضور علیہ السلام جس حصے میں انہوں نے اپنے قدمین مبارک رکھے، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، جہاں جہاں حضور علیہ السلام قیام فرماتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ کو اس ہر جگہ سے محبت ہونی چاہیے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا آپ سے کہ آپ کو ان کے منہ مبارک سے بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو ان کے جبہ مبارک سے بھی محبت ہونی چاہیے، ان سے منسوب شدہ ہر چیز سے آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جو چیز آپ کے محبوب کی طرف منسوب ہو گئی، آپ کو اس سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ تین علامتیں بیان ہو چکی، اب چوتھی علامت کی طرف بڑھتے ہیں۔ علماء کرام نے محبت کے تقاضے پر پورا اترنے کے لیے جو چوتھی علامت بیان کی ہے وہ یہ ہے اتباع، جس کو ہم انگلش میں فالو کرنا بھی کہتے ہیں، فالوئنگ، یعنی آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی اتباع بھی کریں گے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر اطاعت کا لفظ ہے، اب اطاعت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ حاضر ہیں محفل میں تو آپ کو اطاعت اور اتباع میں فرق تھوڑا سا سمجھاتا ہے۔ اطاعت کا دائرہ تھوڑا کم ہوتا ہے، اطاعت سمجھ لیں عبادات ہے، عبادات کو اطاعت کہا جائے گا، لیکن جب اتباع کی بات آئے گی تو اتباع کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس میں صرف عبادات نہیں آئیں گی، پھر اس میں ہر قول بھی آئے گا، ہر فعل بھی آئے گا، جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اس کے اوپر عمل کرنا یہ اتباع ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے اعمال کیے، صحابہ تک پہنچے، صحابہ سے ہم تک پہنچے، ان اعمال کو فالو کرنا یہ بھی اتباع ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔